بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگنے کا صحیح اور مکمل طریقہ۔ تہجد کے سجدوں میں اس طرح مانگا کرو کہ کبھی رد نہ ہو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے وقت اور ایک ایسے عمل کے بارے میں جانیں گے جہاں سے رب کریم کی رحمتیں اور عنایتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تہجد کے وقت کی اور بالخصوص سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کے بارے میں کہ وہ کس طرح قبول ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم سجدے کی فضیلت، تہجد کی اہمیت اور اس خاص حالت میں مانگی گئی دعاؤں کے قبول ہونے کے راز کو تفصیل سے جانیں گے۔ محترم ناظرین، سجدہ بظاہر تو مٹی پر پیشانی رکھنے کا نام ہے، لیکن روحانیت کے اعتبار سے یہ در حقیقت بندے کا اپنے معبود سے سب سے گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے تمام تر اکڑ، غرور، تکبر اور دنیاوی حیثیت کو مٹا کر نیست و نابود کر کے اپنے رب کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ یہ ایک مستند حقیقت ہے کہ جو حالت اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عاجزی کا یہ پیکر ہے۔ جب ہم زمین پر اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی پیشانی رکھ دیتے ہیں، اس لیے جب کوئی بندہ اس انتہائی قربت کی حالت میں اپنے دکھ، درد، غم اور پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو کیوں نہ قبول کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں تہجد کے وقت کی۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب دنیا گہری نیند کی چادر اوڑھے ہوتی ہے، شور شرابہ تھم چکا ہوتا ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں محترم ناظرین، ایک تو وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی خود پکار رہا ہے، اور دوسرا آپ کی حالت سجدہ کی ہے جو کہ رب سے سب سے زیادہ قربت کی حالت ہے۔ جب وقت اور حالت دونوں اللہ تبارک و تعالی کے قرب اور قبولیت کے ہوں گے تو پھر دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ یہی وہ خاص روحانی کیمیا ہے جو تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو قبولیت کی سند عطا کرتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آگے چل کر اس کی وجوہات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس وقت کی دعا کی قبولیت کا تعلق انسان کی نیت اور اس کی محنت سے ہے۔ جو شخص اپنے بستر کی نرمی چھوڑ کر، اپنی نیند کی قربانی دے کر اندھیرے میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور سجدوں میں روتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کے انعام کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو خود فرماتے ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے جو کچھ چھپا رکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے بہترین مثال اور کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں سالہ سال صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالی سے لگاؤ رکھا، انبیاء کرام کی دعائیں اور ان کی عاجزی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر پریشانی، غم یا کوئی مشکل ہو
تو اسے دنیا کو دکھانے کے بجائے تہجد کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، سجدے میں جا کر رویا جائے، کیونکہ سجدہ ہی وہ مقام ہے جہاں غم دور ہوتے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب کوئی بڑی پریشانی، بڑی مشکل یا خوف کا سامنا کرتے تھے تو فوراً نماز اور سجدوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی عدالت اور تدبر کی دنیا قائل تھی، جب بھی کسی بڑے معاملے کا فیصلہ کرتے یا مشکل درپیش ہوتی تو راتوں کو جاگ کر تہجد ادا کرتے تھے اور سجدے میں اللہ تبارک و تعالی سے رہنمائی مانگتے تھے۔ محترم ناظرین، جن لوگوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں وہ دراصل اسی طریقہ کار کو اپنا لیتے ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیا، یعنی تہجد کے وقت اور حالت سجدہ کو یکجا کر لینا۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے پوری طرح کھل جاتے ہیں۔ تہجد کے سجدوں میں انسان اپنے تمام غم، دکھ، درد اور پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے، چاہے وہ رزق کی تنگی ہو، قرض کا بوجھ ہو، بیماری ہو یا اولاد کی پریشانی۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے خالص اور گہرے سجدوں میں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پریشانیوں کو اپنے کرم سے دور فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس بندے نے اپنی نیند مجھ پر قربانی کی ہے۔ اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ رب کریم کا انعام و اکرام بھی کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اپنے ہر دکھ اور درد کا علاج اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدوں میں تلاش کریں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کون کون سی وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سب سے اہم بات یعنی وہ عمل جو تہجد کے سجدوں میں دعا مانگنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں اب تک یہ جانا کہ تہجد کا وقت اور حالت سجدہ کس طرح دعا کی قبولیت کے لیے ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کرتے ہیں جہاں رب کائنات کا قرب سب سے بڑھ کر حاصل ہوتا ہے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی رات کی تنہائیوں میں اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کو مزید گہرائی میں لے کر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ محنت کے باوجود کچھ دعائیں قبولیت کے مقام تک نہیں پہنچ پاتی، اور وہ کون کون سی خاص صفات ہیں جو تہجد کے سجدوں میں گڑ گڑانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بہت قریب لے آتی ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم خاص طور پر ان محرومیوں کی وجوہات پر بات کریں گے تاکہ ہماری دعائیں رائے گاں نہ جائیں اور ہم سچے معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں۔ دعا کے عدم قبولیت کی سب سے بڑی وجہ محترم ناظرین یہ نہیں ہے کہ اللہ سنتا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ مانگنے والے کے دل اور عمل میں اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ بسا اوقات انسانوں کا کھانا پینا، ان کا رہن سہن، ان کے معاملات اور کمائی حلال نہیں ہوتی۔ حرام رزق کھانے کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بہت سخت وعید اور وارننگ آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1599 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان حال ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب پکارتا ہے، مگر اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا اور اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو۔ یہ مستند حدیث میں سیدھا یہ پیغام دیتی ہے کہ سجدوں میں آنسو بہانے سے پہلے ہمیں اپنے معاملات کو حلال کرنا ہوگا اور اپنے دل کو دنیا کی غلاظتوں سے پاک کرنا ہوگا
تہجد کے سجدوں کی قبولیت کا راز صرف جاگنے میں نہیں بلکہ بیداری اور پاکیزگی میں چھپا ہے۔ جب انسان حلال کماتا ہے اور پھر تہجد میں کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے تو اس کی دعا کے اوراق پر نور کی مہر لگ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ وہ لوگ جو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں ان کی دعائیں جلد قبول ہونے کی ایک اور اہم وجہ ان کا صبر اور یقین ہے۔ تہجد میں اٹھنے والا شخص یہ ثابت کرتا ہے کہ اسے اپنے رب پر کامل یقین ہے کہ وہی میری مشکلات کو دور کرنے والا ہے اور میری ہر پکار کو سنتا ہے۔ یہ یقین ہی دراصل دعا کی روح ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں یہی یقین ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ دیکھیں۔ جب بیماری اور مصیبت نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو انہوں نے مایوسی کا شکار ہونے کے بجائے اپنے رب کو پکارا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہر تکلیف کو دور فرما دیا اور انہیں نئی زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں تھے تو وہاں بھی سجدہ ریز ہوئے اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ ان کی یہ عاجزی، پکار اور سجدے کی حالت میں کیا گیا اقرار گناہی تھا جس نے انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی۔ یہی عاجزی اور اقرار گناہ ہے جو تہجد کے سجدوں کی خاص پہچان ہے۔ جب ایک گنہگار بندہ رات کی تاریکی میں سب سے چھپ کر صرف اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور عاجزی سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کے تمام دکھوں کو دور فرما دیتی ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کے انعامات ہمیشہ ہی عاجزی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تہجد کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نہ صرف انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور برکت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ دکھ اور درد جو دن کی روشنی میں انسان کو پریشان کرتے ہیں، رات کی تنہائی کے سجدوں میں ان کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ دیکھیے۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے باوجود ان کے دل میں ایک خاص اطمینان اور سکون پایا جاتا تھا اور اس کا سرچشمہ ان کی راتوں کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور گڑ گڑانا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر امت کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے اور انہیں سجدوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ہر مشکل میں ثابت قدمی عطا فرمائی۔ اس لیے اپنے دکھوں، اپنی پریشانیوں اور اپنے غموں سے چھٹکارا پانے کے لیے تہجد کے وقت سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ تہجد کا وقت دراصل اللہ تبارک و تعالی کے انعام کی تقسیم کا وقت ہے اور یہ انعامات صرف ان لوگوں کو ملتے ہیں جو بیدار رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے جو دوسروں کی غفلت میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی کوئی مراد ہے، کوئی بڑا مقصد ہے، یا آپ زندگی میں کسی ایسی پریشانی کا شکار ہیں جس کا حل نظر نہیں آ رہا، تو اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں وہ عمل بتائیں گے جس پر عمل کر کے آپ تہجد کے سجدوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے تمام دکھوں کا مداوع کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بس مانگنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ سجدے میں ہمارا دل اور نیت دونوں ہی اللہ تعالی کے سامنے پوری طرح جھکے ہوئے ہوں، تبھی اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل کا دروازہ کھولتا ہے۔ محترم ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں تہجد کے وقت کی فضیلت، سجدے کی روحانی عظمت اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری اخلاص و معاملات کی پاکیزگی کے بارے میں تفصیل سے جانا۔ ہم نے یہ بھی جانا
کہ کس طرح اس خاص وقت میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی اور کس طرح ان سجدوں کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں سے کیا ہے جو دنیا کی غفلت میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ ہم اس اہم ترین عمل کو جانیں جس کے ذریعے آپ بھی اس روحانی دولت سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور تہجد کے سجدوں میں اپنی ہر حاجت، ہر دکھ اور ہر پریشانی کا حل پا سکتے ہیں۔ یہ عمل سادہ ہے لیکن اس کی تاثیر ایمان اور یقین پر مبنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل آپ کو نوافل کی ادائیگی کے بعد کرنا ہے تاکہ آپ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مناجات کے لیے فارغ ہو جائیں۔ عمل کا طریقہ: تہجد کے بعد اضافی سجدہ۔ محترم عزیزو، محترم ناظرین کرام، آپ نے جب تہجد کے نوافل مکمل کر لیے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کو زمین پر ایک اضافی سجدہ کرنا ہے۔ یہ سجدہ دراصل شکر اور گڑ گڑاہٹ کا سجدہ ہے اور یہی وہ سجدہ ہے جس میں آپ باقاعدہ نماز کی پابندی سے آزاد ہو کر اردو یا اپنی مادری زبان میں اپنے دل کا سارا حال اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سجدہ آپ کو کسی مخصوص وقت کی پابندی کے بجائے صرف تہجد کے فوراً بعد کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ عمل درج ذیل ترتیب سے کیا جائے گا تاکہ مکمل روحانی فوائد حاصل ہوں۔ نمبر 1، عاجزی کی حالت۔ سب سے پہلے دل میں کسی طرح کا تکبر یا غرور یا اکڑ نہ ہو، بلکہ انتہائی عاجزی اور ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ کریں۔ اس بات کا یقین رکھیں کہ اس وقت آپ اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ دوسرا، اقرار اور حمد۔ سجدے میں جاتے ہی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یہ وہی طریقہ ہے جو انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام کا تھا۔ آپ زبان سے یا دل ہی دل میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ان الفاظ سے کریں کہ اے میرے اللہ، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ مبارک وقت نصیب کیا، تو تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ تیسرا، استغفار اور توبہ۔ سجدے میں رہتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، روتے ہوئے، یہاں آنسو بہاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگے۔ اس عمل میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جامع دعا بھی دہرا سکتے ہیں: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب دل نہ بھر جائے ندامت کا اظہار کرتے رہیں۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو یقیناً آپ کی دعا قبولیت کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے۔ چوتھا، مراد کا طلب کرنا۔ مغفرت کے بعد اب آپ اپنی وہ حاجتیں، دکھ، درد اور پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے رکھیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کو اپنی زبان اردو، ہندی وغیرہ میں دل کھول کر اللہ تعالی سے مانگنا ہے۔ یہی وہ عمل ہے جو آپ کی دعا کو دوسرے لوگوں کی دعاؤں سے ممتاز بنا دے گا۔ اگر رزق کی تنگی ہے، سجدے میں کہیں یا اللہ میرا رزق تنگ ہے، میرے لیے برکت کے دروازے کھول دے۔ یہ سجدہ یقیناً آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی مشکل ہے، عاجزی سے کہیں کہ یا اللہ میری یہ مشکل نام لے کر بتائیں، تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، تو میری مدد فرما۔ عربی میں جامع دعا۔ اپنی زبان میں مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا کثرت سے دہرا لیں جو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹ لیتی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی اور اصرار، اس سجدے کو آپ اپنی حاجت کے اعتبار سے لمبا کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کو قلبی سکون نہ مل جائے اس وقت تک سجدے میں گڑ گڑاتے رہیں۔ دعا کو بار بار اصرار کے ساتھ مانگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو وہ بندہ پسند ہے جو اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، عاجزی کے ساتھ مانگتا ہے۔ جب آپ اس عمل کو مستقل مزاجی سے اپنا لیں گے
تو یہ وعدہ ہے کہ یہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی اور آپ کے تمام غم دکھ دور ہو جائیں گے۔ یہی وہ جامع عمل ہے جو تہجد کے سجدوں کی تاثیر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، ہم نے اس پوری ویڈیو کے اندر اللہ کی رحمت کے خزانوں کی کنجی کو تلاش کیا اور یہ جانا کہ تہجد کے سجدے کس طرح ہماری پریشانیوں، دکھوں اور غموں کا شافی علاج ہے۔ یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہم نے یہ مستند حقیقت جانی کہ اس حالت میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوگی، اور جب آپ اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکیں گے تو اللہ کریم یقیناً آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ لہٰذا میری آپ سے یہ دلی تلقین ہے کہ اس قیمتی عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اگرچہ صرف ہفتے میں 1 یا 2 دن ہی صحیح، لیکن کامل یقین کے ساتھ تہجد کے بعد اضافی سجدہ کر کے اپنے تمام دل کا حال اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیان کریں۔ یقین رکھیں وہ مالک کائنات آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ روحانی اور مستند معلومات پسند آئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور بھائی یا بہن کے دکھوں کو دور کر سکتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی پر اثر مستند اسلامی تعلیمات اور اعمال جاننے کے لیے براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ کا یہ تعاون ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے۔ آئیے محترم ناظرین، آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب فرما، تہجد کا شوق عطا فرما، تہجد کے وقت کی قدر و قیمت کرنے والا بنا۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک کائنات، میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں، سر جھکائے کھڑا ہوں۔ میں نے تیری نعمتوں کو کھایا، تیری رحمتوں کو پیا، تیری ہوا سے سانس لی اور پھر بھی تیری نافرمانی کی، تیری پردہ پوشی کو نظر انداز کیا۔ اے میرے مولا، میرے گناہ سمندر سے زیادہ ہیں اور تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ میں اپنے گناہوں کو تو نہیں گن سکتا مگر تو میری ایک ایک سانس کو گن رہا ہے۔ اے وہ ذات جو گناہ گاروں کو معاف کرنے میں شرم نہیں کرتی، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں خالی ہاتھ، نہ کوئی نیکی لا سکا، نہ کوئی بہانہ لا سکا، بس اپنی شرمندگی اور اپنی بد حالی لایا ہوں۔ اے اللہ، اے مالک کائنات، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر تو نے معاف کر دیا تو میرا ٹھکانہ تیری رحمت ہے۔ میں تیری رحمت کے سوا کسی چیز کا سہارا نہیں رکھتا۔ یا اللہ، میرے دل سے گناہ کی محبت نکال دے، میرے وجود سے گناہ کی عادت نکال دے، میری زبان سے گناہ کے کلمات نکال دے، میری آنکھوں سے گناہ کی لذت نکال دے، اور میرے دل میں اپنا خوف، اپنی محبت اور اپنا قرب ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔